السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے فاسق۔ نال سٹیچنگ سکول میں ٹیچر تھی۔ وہ لڑکیوں کو سٹیچنگ سکھایا کرتی تھی۔ وہاں بہت سی لڑکیاں آتی تھیں۔ ان میں ایک لیلا تھی۔ لیلا ایک غریب گھر کی لڑکی تھی۔ وہ اپنے حالات بدلنا چاہتی تھی۔ اس نے منال کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ وہ اس کا بہت خیال کرتی، اس سے بہت محبت ظاہر کرتی۔ منال اس کی عادی ہونے لگی۔ اسے دوسری لڑکیاں سمجھاتی کہ اس کے چکر میں نہ آؤ، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن 3 سال ہو چکے تھے انہیں ساتھ۔ وہ منال کو پوری طرح اپنا عادی بنا چکی تھی۔ منال گھنٹوں لیلا سے باتیں کرتی، منال کو گفٹ دیتی۔ وہ منال کی فیملی اچھی خاصی تھی۔ اس کی امی بھی سٹیچنگ کرتی تھیں۔ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ منال ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ اس کی ہر بات مانا کرتی تھی۔ وہ بھی اسے سمجھاتی کہ ضرورت سے زیادہ کسی کو اہمیت نہ دو، اپنے کام پر توجہ دو۔ منال کو لیلا خود کے ساتھ اٹیچ کر چکی تھی۔ منال کی ماما عالیہ ایک سمجھدار خاتون تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت منال کو روکا تو وہ سمجھے گی نہیں اور غصہ کرے گی، اور غصے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیلا نے منال سے کہا، تم میری بھابھی بن جاؤ، ہم ایسے اکٹھے رہیں گے۔ منال اسکول جانا چھوڑ چکی تھی اور سٹیچنگ سکھانا بھی چھوڑ چکی تھی۔ منال نے اپنی ماما سے کہا۔ وہ پریشان ہو گئی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ منال نے بول دیا کہ آپ کو ہاں کرنی ہوگی۔ منال کی ماما نے مجبوراً اس کی خوشی کے لیے ہاں کر دی، لیکن لیلا کی فیملی سے مل کر انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ منال کا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، لیکن وہ مان گئیں۔ منگنی ہو گئی، لیکن منال کو محسوس ہونے لگا کہ انہوں نے لالچ میں اس سے رشتہ کیا تھا۔ چاہتے تھے منال ان کا معاشی سہارا بنے۔ منال نے صاف منع کر دیا کہ شادی کے بعد کام نہیں کروں گی۔ ان کو دھچکا لگا۔ پھر منال سے ملنے لیلا آئی تو منال نے اسے چوڑیوں کی ضد کی، جو لیلا کو بہت بری لگی۔ اس نے اسے چوڑیاں تو دلا دیں، پر منال کو پسند نہیں آئیں۔ گھر جا کر لیلا نے منال کی ماما کو کال کر کے شکایت کر دی۔ منال کی ماما نے منال کو بہت برا بھلا بولا کہ کیوں مانگی چوڑیاں۔ منال بہت روئی۔ وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کی جان دینے والی دوست اب اسے بھول چکی تھی۔ منال پریشان رہتی۔ پھر 1 2 3 4 اسی طرح دن گزرنے لگے۔ ایسے ہی باتوں پہ باتیں نکلنے لگیں۔ ان کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ جب منال سے بات کرتے، منال متنفر ہوتی۔ پھر منال نے بات کرنا کم کر دی۔ انہوں نے بھی آنا جانا بند کر دیا تو بات ختم ہی ہو گئی۔ منال نے اپنی ماما کے ساتھ فیکٹری جانا شروع کر دیا۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے۔ ایک دن منال کو برابر کی پڑوسن نے پوچھا، تمہارا ایسے رشتہ ہوا تھا؟ منال کو برا لگا۔ اس نے کہا، ہاں ہوا تھا، اب تو نہیں ہے۔ منال کو یاد آیا کہ اس کے بارے میں وہ سن چکی تھی۔ وہ لڑکی اس کے سابقہ منگیتر کی دوست تھی اور اس کے ساتھ ٹک ٹاک بھی بناتی تھی۔ ابھی وہ منال کے ساتھ ہمدردی ظاہر کر رہی تھی، لیکن منال جانتی تھی اس کی اصلیت کیا ہے۔ منال اپنی ماما کے ساتھ جا کر بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ وہ اچھی ٹیلر بھی تھی اور اپنا بزنس کرنا چاہتی تھی۔ وہ لوگ اس مقصد کے لیے کام کر رہے تھے۔ وہ جلد ہی اپنا کام شروع کرنے والے تھے۔ منال اب سمجھدار ہو چکی تھی۔ وہ اب کسی کے چکر میں نہیں آتی تھی۔ منال کی ماما اسے سمجھاتی تھیں۔ ان کی زندگی بھی منال کے لیے مشعل راہ تھی۔ منال کو پتہ چل گیا تھا کہ لیلا کی فیملی جگہ جگہ اس کے متعلق باتیں کرتی تھی۔ اکثر لوگ آ کر منال کو بتاتے، کیونکہ لوگ کپڑے سلائی کروانے آتے تھے۔ منال کو دکھ ہوتا کہ لیلا نے دوستی کے نام پر اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ وہ اب نفرت کرنے لگی تھی لوگوں سے اور سخت مزاج ہو گئی تھی۔ لوگ لوگوں کو بدل دیتے ہیں، جھوٹے پیار، جھوٹی توجہ اور جھوٹی باتوں سے۔ وہ پھر اچھے لوگوں پر بھی اعتبار نہیں کر پاتے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ رویے انسان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر انسان پتھر بن جاتا ہے۔ اسی لیے جیسا سلوک آپ شروع میں کرتے ہیں وہ ساری زندگی کرنا چاہیے۔ مطلب کی خاطر کسی کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں بنانا چاہیے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔